صرف نماز پڑھنے سے ہی خدا نہیں مل جاتا۔ جب تو نے اعلان فرما دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اب سچے کون لوگ ہیں یہ بھی ہماری رہنمائی فرما دے، تو 5واں سفارہ 7واں صفحہ پہلی آیت، اللہ کے قرآن نے کہا جب یہ پوچھتے ہو کہ سچے کون ہیں تو سنو۔ اب قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن نے کہا جو سچے ہیں وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ اولیاء کرام کی جماعت ہے، انہی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ تو قرآن پاک نے ہم کو صاف صاف بظاہر اعلان کر کے بتا دیا۔ اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اب ہم دنیا میں جب آئے ہیں تو اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کریں، اللہ کے جانب اللہ تک پہنچنے کے لیے ذریعہ تلاش کریں۔ صرف نماز پڑھنے سے ہی خدا نہیں مل جاتا ہے، بلکہ ایک طرف نماز ہو، دوسری طرف مصطفیٰ کی محبت کا چراغ سینے میں جلتا ہو۔ ایک تو وہ ہے کہ صرف نماز پڑھنا، ایک وہ ہے عشق رسول کو دل میں بسا کے نماز پڑھنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حدیث شریف ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلق اللہ آدم علی صورتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے محبوب کو اپنی صورت، اپنی صفت سے پیدا فرمایا۔ تو حضرات جب اللہ نے محبوب کو اپنے ساتھ رکھا تو ہم تو بظاہر غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم اور آپ کو بھی محبوب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور گناہوں سے بچیے، جس نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو وہ آج کے زمانے میں سب سے بڑا اور سب سے اچھا آدمی ہے۔ اب گناہ سے کیسے بچایا جائے؟ طریقہ میں بتاتا ہوں۔ جب بھی گناہ کرنے کے لیے قدم اٹھے، جب بھی گناہ کی طرف ہمارا دماغ مطمئن ہو، گناہ کرنے سے پہلے ہم یہ سوچ لیں اور یہ خیال کریں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ قسم خدا کی آپ سے گناہ کبھی نہیں ہوگا اگر یہ خیال کریں گے تب۔ صرف اتنا سوچ لیجئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سب سے چھپ سکتے ہو لیکن خدا کی نگاہوں سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اے مسلمانوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اس کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جائیں۔ سکون کہاں ملے گا؟ پوری دنیا کے چکر لگا لو، ہندوستان کے گوشے گوشے پہ گھوم لو، کہیں سکون نہ ملے گا۔ اب ہم پھر آ گئے اللہ کی بارگاہ میں، ہم نے کہا اے مولا پوری دنیا کا نظارہ کر لیا، اے مولا ہندوستان کے اکثر ضلعوں کو گھوم لیا، دنیا کے اکثر ممالک کا چکر لگا لیا، لیکن اے مولا سکون نظر نہیں آ رہا ہے۔ گھر میں سکون نہیں ہے، اے سی میں سکون نہیں ہے، کار میں سکون نہیں ہے، بنگلہ میں سکون نہیں ہے، کہیں سکون نہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی، بولو سبحان اللہ یار۔ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کو بھیجا ہے، لیکن قرآن ہم کب سمجھیں گے؟ جب پڑھیں گے تبھی تو سمجھیں گے نا۔ اب آج کل مسلمان کی سوچ کیا ہے؟ بس 8ویں دن مسجد میں آیا، 2 دھکے مارے، سجدے مارے، چپل پہنی 1 2 3۔ یہ نمازیں اچھی نہیں ہیں، یہ قبول نہیں ہے، گارنٹیڈ میں کہہ رہا ہوں نمازیں قبول نہیں ہیں، ایسی نمازیں نہیں ہیں یار۔ نماز وہ پڑھو
کہ اپنے باپ کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھو، صرف اللہ کے ڈر سے نماز پڑھو۔ تو ہم نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن، ہم نے پوری دنیا کو گھوم لیا، کہیں سکون نظر نہیں آیا، کہیں چین نہ ملا، تو 13ویں سپارے میں آیت نازل ہو گئی، اللہ فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون مل جایا کرتا ہے۔ تو سکون اللہ کے ذکر میں ہے، آرام اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ دنیا ہے، فانی ہے، آج میری باری ہے تو کل آپ کی باری ہے، سب کو جانا ہے، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ لیکن اے مسلمان، دنیا میں رہنا تو آسان ہے، لیکن دنیا سے جب جاؤ گے، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب تمہارا بھائی، تمہارا باپ تمہیں اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر کے قبرستان کی طرف لے جائے گا، تو اس کے بارے میں سوچو، آخرت کی فکر کرو۔ یہ رشتے، باپ، بھائی، ماں، بہن، بیوی، سب دنیا تک محدود ہیں، لیکن قبر میں باپ بچانے نہیں آئے گا، قبر میں اگر کوئی بچائے گا تو مصطفیٰ کی شریعت بچائے گی، مذہب اسلام ہی ہماری رہنمائی فرمائے گا، اللہ کا قرآن ہی ہماری ہمدردی کرے گا۔ اگر آپ نے قرآن کو پڑھا ہوگا، اگر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی، تو جب فرشتے منکر نکیر بھی اگر سختی کے ساتھ سوال کریں گے تو اللہ کا قرآن کہے گا فرشتوں چھوڑ دو، یا اللہ اسے معاف کر دے۔ رب کہے گا کیوں؟ کہے گا یا اللہ، قرآن کہے گا قرآن، یا اللہ یہ دنیا میں جب تھا نا تو میری عزت کرتا تھا اور مجھے پڑھا کرتا تھا، یا اللہ تو اس کی طرف سے میں شفاعت مانگ رہا ہوں، اللہ میں اس کی طرف سے معافی مانگ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے فرشتوں چھوڑ دو، اس بندے کی طرف سے میرا قرآن رہنمائی کر رہا ہے، میرا قرآن اسے بچا رہا ہے، چھوڑ دو۔ فرشتے چھوڑ دیں گے۔ تبھی تو شاعر نے کہا کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو حضرات یہ باتیں آپ حضرات اپنے ذہن میں رکھیں، ہے نا؟ جمعے میں ہم تقریر نہیں کرتے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں، تقریر نہیں ہے، صرف آپ کو ہم سمجھاتے ہیں، ورنہ تقریر تو اللہ کا فضل ہے، اگر کرنے کھڑے ہوں تو 1.5-2 گھنٹہ چاہیے موضوع سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ لیکن یہ جمعہ ہے، یہ چیخنے اور چلانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کی باتوں کو آپ تک پہنچانا ہے، اسلام کو سمجھانا ہے۔ تقریر اللہ کا فضل ہے، ہم بھی بہت کرتے، لیکن نہیں، اسلام سمجھو۔ اب اللہ کے بندوں سے کتنی محبت ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تمہارے ایک غلام کو میں بخش دوں گا۔ اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے۔ سرکار اویس قرنی قرن میں تھے، کبھی میرے نبی کا دیدار نہیں ہوا، بظاہر کبھی نہیں دیکھا، لیکن میرے نبی جب حجرہ عائشہ سے باہر نکلتے تھے، اپنے سینے کے بٹن کھولتے تھے تو اپنے صحابہ سے فرماتے تھے میرے صحابہ، قرن سے میرے دوست اویس کی خوشبو آ رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ قرن سے میرے دوست اویس کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ اویس کون ہے؟ اگر اس کو اتنی محبت ہے تو آپ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ کہا اس کی ایک ماں ہے، اکیلا ہے، کمزور ہے، ضعیفہ ہے، نابینا ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اس وجہ سے نہیں آ پا رہا ہے۔ میرے نبی نے حضرت عمر اور حضرت علی کو بلایا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کتاب کا نام اقتباس الانوار، صفحہ نمبر 176۔ یہ کتاب پہلے سعودی میں عربی میں لکھی گئی تھی، اب اس کتاب کو فارسی میں بھی کر دیا گیا ہے، اردو میں بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ کتاب سعودی عرب میں چھپی ہے، اقتباس الانوار۔ تو میرے نبی نے اپنے 2 صحابی حضرت عمر کو اور حضرت علی کو بلایا اور ارشاد فرمایا ابو بکر، وہ عمر، علی،
یہ میری قمیص میرا کرتا مبارک لے جاؤ اویس کو دے دینا اور اس سے یہ کہہ دینا کہ میری امت کے لیے دعا فرما دے۔ بولو سبحان اللہ یار۔ میرے نبی نے ہر وقت ہم غلاموں کو یاد کیا، کہا میری امت کے لیے دعا فرما دے۔ دونوں آئے، حضور کا سلام پیش کیا، سرکار اویس قرنی نے سلام کا جواب دیا، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، یہ جبہ مبارک ہے آپ کا، یہ قمیص یہ کرتا مبارک ہے، دعا فرما دے۔ حضرت اویس قرنی نے سنا، فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ سے اپنے محبوب کی امت کو بخشوا رہے ہیں۔ غیب سے آواز آئی، بہت دیر ہو گئی، غیب سے آواز آئی، اللہ فرماتا ہے اویس اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لو۔ اویس قرنی کہتے ہیں اللہ میرے محبوب کی امت کو بخش دے۔ غیب سے آواز آئی، اللہ نے فرمایا اویس اپنے سر کو اٹھا لو، میں نے آدھی امت کو بخش دیا ہے، آدھی امت کو بخش دیا۔ اویس قرنی نے جب اٹھایا کہا اللہ آدھی امت کو بخشا، آدھی امت کہا آدھی امت بغداد کا عبد القادر غوث اعظم کی شفاعت سے بخش دوں گا، بغداد کے عبد القادر کی شفاعت سے بخش دوں گا۔ سرکار اویس قرنی نے عرض کیے میرے پاک پروردگار عالم، یہ بغداد میں عبد القادر غوث اعظم کون ہوگا؟ تو کہا یہ ایک آنے والا زمانہ ہوگا، فلا فلا وقت میں آئے گا، جس کی شان یہ ہوگی کہ 18 سال کی جوانی میں اعلان فرمائے گا قدمی حاضی علی رقابتی کلی ولی اللہ، یہ بغداد کی جامع مسجد کے ممبر سے اعلان فرمائے گا اور کہے گا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو تمام ولی اپنی اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے۔ تو سرکار اویس قرنی عرض کرتے ہیں اے مولا جب اس شان کا ولی تو بھیجنے والا ہے، اے مولا جب اس شان کا عبد القادر تو بھیجنے والا ہے، تو اب سے کئی سو سال پہلے میں اویس قرنی قرن میں رہ کے اپنی گردن کو جھکا لیتا ہوں اور غوث اعظم کا قدم میں اپنی گردن پہ بھی لے لیا کرتا ہوں۔ تو اس شان کے مالک ہے سرکار غوث اعظم۔ اس لیے مسلمانوں اللہ حوالوں سے جڑو، جو طوفان بدتمیزی کریں انہیں کرنے دو، ہم اور آپ کو ایک اور نیک ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بظاہر اعلان فرما دیا کہ مجھ سے ڈرو اور میرے بندوں کے ساتھ ہوتے چلے جاؤ، سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو مسلمانوں ہم اور آپ کو آج ضرورت ہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ پوری سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت بول رہی ہے۔ تو ہم سب ایک ہیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی نہیں، اس کی ماں نہیں، اس کے باپ نہیں، اس کے دادا نہیں، اس کے بابا نہیں، کوئی نہیں، اللہ ایک ہے۔ اور مسلمان کا سر اتنا سستا نہیں ہے، کسی سمندر کے آگے نہیں جھکتا بلکہ اپنے رب کے آگے جھکایا کرتا ہے۔ تو ہم سب ایک اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اور یار اس رب کے آگے تم سر جھکاتے ہو جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اگر اسی رب کے آگے سر جھکا کے اپنی مصیبتوں کے بارے میں سوال کرو تو بے شک میرا اللہ دور فرما دے گا۔ تو حضرات، آپ حضرات اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شاد و آباد رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔